الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدری چینل کے ناظرین دیکھ رہے ہیں پروگرام قرآن پاک ترجمہ و تفسیر کے ساتھ۔ الحمدللہ ہمارا درس ترتیب وار قرآن شریف کو سنتے ہوئے 15ویں پارے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 61 تک پہنچ چکا ہے۔ آج ہم آیت نمبر 62 سے آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جمعے کے دن درود پڑھنے والوں کا میں شفیع اور گواہ ہوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال ارأیتک هذا الذی کرمت علی لئن اخرتنی الی یوم القیامت لاحتنکن ذریتہ الا قلیلا۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ کہنے لگا، بھلا دیکھ تو جسے تو نے میرے اوپر معزز بنایا، اگر تو نے مجھے قیامت تک مہلت دی تو ضرور میں تھوڑے سے لوگوں کے علاوہ اس کی اولاد کو پیس ڈالوں گا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پاکیزہ ولادت کا ذکر پیچھے سے ہو رہا تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور تمام فرشتوں کو سجدے کا حکم دیا تو شیطان نے انکار کیا اور دوزخی ہو گیا۔ تو پھر اس نے کہا کہ جسے تو نے میرے اوپر معزز بنایا اور مجھ پر فضیلت دی اور اس کو سجدہ کرایا، تو میں قسم کھاتا ہوں کہ اگر تو نے مجھے قیامت تک مہلت دی تو میں اس کی اولاد کو چھوڑوں گا نہیں اور پیس ڈالوں گا، یعنی گمراہ کر دوں گا، سوائے ان چند لوگوں کے جنہیں اللہ پاک بچائے اور محفوظ رکھے اور وہ اس کے مخلص بندے ہیں۔ شیطان کی اس بات پر اللہ پاک نے اس سے جو فرمایا وہ اگلی آیتوں میں فرماتا ہے، قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اللہ پاک نے فرمایا، چلا جا تو ان میں جو تیری پیروی کرے گا بے شک جہنم تم سب کی بھرپور سزا ہے، اور تو اپنی آواز کے ذریعے جسے پھسلا سکتا ہے پھسلا دے، اور ان پر اپنے سواروں اور پیادوں کے ذریعے چڑھائی کر دے، اور مالوں اور اولاد میں تو ان کا شریک ہو جا اور ان سے وعدہ کرتا رہے، اور شیطان ان سے دھوکے ہی کے وعدے کرتا ہے۔ ناظرین اکرام، اس سے پچھلی آیت میں شیطان کے جواب میں اللہ پاک نے فرمایا کہ تو یہاں میری بارگاہ سے نکل جا، اور تجھے قیامت تک کی مہلت دی گئی ہے، اور یاد رکھ کہ جو تیری پیروی کرے گا تو اسے جہنم کی بھرپور سزا ملے گی، نعوذ باللہ۔ پھر فرمایا کہ مزید تو اپنی آواز کے ذریعے جسے پھسلا سکتا ہے پھسلا، اور ان پر اپنے سواروں اور پیادوں کے ذریعے چڑھائی کر دے۔ شیطان کے پھسلانے کے بارے میں علماء نے فرمایا کہ اس کا پھسلانا یہ وسوسے ڈالنا اور گناہ کی طرف بلانا ہے، اور بعض علماء نے فرمایا کہ اس سے مراد گانے باجے اور کھیل کود کی آوازیں ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے منقول ہے کہ جو آواز اللہ پاک کی مرضی کے خلاف منہ سے نکلے وہ شیطانی آواز ہے۔ مال و اولاد میں شریک ہونے سے کیا مراد ہے؟ اس سلسلے میں زجاج نے کہا کہ جو گناہ مال میں ہو یا اولاد میں ہو، ابلیس اس میں شریک ہے، جیسے کہ سود اور مال حاصل کرنے کے دوسرے حرام طریقے، اور یوں ہی فسق اور ممنوعات میں خرچ کرنا اور زکوٰۃ نہ دینا، یہ مالی امور ہیں جن میں شیطان کی شرکت ہے، جبکہ زنا اور ناجائز طریقے سے اولاد حاصل کرنا یہ اولاد میں شیطان کی شرکت ہے۔ اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، ان عبادی لیس لک علیہم سلطان وکفی بربک وکیلا۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ بے شک جو میرے بندے ہیں ان پر تیرا کچھ قابو نہیں، اور تیرا رب کافی کار ساز ہے۔ ناظرین اکرام، اللہ پاک نے ابلیس سے فرمایا کہ تجھے مہلت اور اختیار دیا گیا کہ تو میری مخلوق کو گمراہ کر دے اور اپنے جال میں پھنسائے، مگر میرے وہ بندے جو اصحاب فضل و صلاح ہیں جیسے انبیاء علیہم السلام، انہیں میں تجھ سے محفوظ رکھوں گا، اور شیطانی مکر و فریب اور وساوس ان سے دور کر دوں گا۔ انہی آیات کی بنا پر انبیاء اکرام علیہم السلام کے بارے میں مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ وہ معصوم ہیں، اور انہی کو سامنے رکھ کر علماء نے فرمایا کہ اولیاء اکرام بھی گناہوں سے محفوظ ہوتے ہیں کہ اللہ پاک کے
خاص بندوں میں وہ بھی شامل ہیں۔ اگلی آیت پر اللہ پاک فرماتا ہے ربکم الذی یزجی لکم الفلک فی البحر لتبتغوا من فضلہ انہ کان بکم رحیما وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ تمہارا رب وہ ہے کہ تمہارے لیے دریا میں کشتیاں جاری کرتا ہے تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو، بے شک وہ تم پر مہربان ہے۔ اور جب تمہیں دریا میں مصیبت پہنچتی ہے تو اللہ کے سوا جن کی تم عبادت کرتے ہو وہ سب گم ہو جاتے ہیں، پھر جب تمہیں خشکی کی طرف نجات دیتا ہے تو تم منہ پھیر لیتے ہو، اور انسان بڑا ناشکرا ہے۔ ناظرین کرام، یہاں ارشاد فرمایا کہ اے مشرکو، تمہارا تو حال یہ ہے کہ جب تمہیں سمندری سفر میں مصیبت آتی ہے اور ڈوبنے کا اندیشہ ہوتا ہے، اللہ پاک کے سوا جن بتوں کی تم عبادت کرتے ہو وہ سب گم ہو جاتے ہیں اور ان جھوٹے معبودوں میں سے کسی کا نام زبان پر نہیں لاتے، اور اس وقت اللہ پاک ہی سے حاجت روائی چاہتے ہو اور اسی کو پکارنے لگتے ہو۔ لیکن پھر جب وہ تمہیں طوفان سے نجات دے دیتا ہے اور تمہیں خشکی کی طرف لے آتا ہے صحیح سلامت، تو پھر تم اس کی توحید سے منہ پھیر لیتے ہو اور دوبارہ انہی ناکارہ بتوں کی پرستش شروع کر دیتے ہو۔ اس ساری صورتحال کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان بڑا ناشکرا ہے۔ اگلی آیت پر اللہ پاک فرماتا ہے أَفَأَمِنْتُمْ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ وَكِيلًا۔ ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ کیا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے کہ اللہ تمہارے ساتھ خشکی کا کنارہ زمین میں دھنسا دے یا تم پر پتھر بھیجے پھر تم اپنے لیے کوئی حمایتی نہ پاؤ؟ یعنی اے لوگوں، کیا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے کہ تمہارے دریا سے نجات پانے کے بعد اللہ پاک تمہیں خشکی کے کنارے سمیت زمین میں دھسا دے، جیسا کہ قارون کو زمین میں دھسا دیا تھا؟ مقصد یہ کہ خشکی اور تری سب اللہ پاک کے تحت قدرت ہیں۔ جیسا وہ سمندر میں غرق کرنے اور بچانے دونوں پر قادر ہے، ایسا ہی خشکی میں بھی زمین کے اندر دھسا دینے اور محفوظ رکھنے دونوں پر قادر ہے۔ خشکی ہو یا تری، ہر کہیں بندہ اس کی رحمت کا محتاج ہے۔ وہ تمہیں زمین میں دھسانے پر بھی قادر ہے اور یہ بھی قدرت رکھتا ہے کہ تم پر پتھروں کی بارش برسا دے، جیسے قوم لوط پر بھیجی تھی، اور پھر تم اپنے لیے کوئی حمایتی اور مددگار نہ پاؤ جو تمہیں بچا سکے۔ الغرض ہر حال میں اللہ پاک سے ڈرنا چاہیے۔ اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے ام امنتم ان یعیدکم فیہ تارۃ اخری فیرسل علیکم قاصفا من الریح فیغرقکم بما کفرتم ثم لا تجدوا لکم علینا بہ تبیعا۔ یا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے کہ وہ تمہیں دوبارہ دریا میں لے جائے، پھر تم پر جہاز توڑنے والی آندھی بھیج دے تو وہ تمہیں تمہارے کفر کے سبب غرق کر دے، پھر تم اپنے لیے کوئی ایسا نہ پاؤ جو ہم سے کوئی مطالبہ کر سکے۔ مزید فرمایا کہ سمندر کی مشکلات سے نجات پانے کے بعد تم دوبارہ شرک میں پڑ جاتے ہو، تو کیا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے کہ اللہ پاک تمہیں دوبارہ دریا میں لے جائے، پھر تم پر جہاز توڑنے والی آندھی بھیج دے تو وہ تمہیں تمہارے کفر کے سبب غرق کر دے، پھر تم اپنے لیے کوئی ایسا نہ پاؤ جو ہم سے کوئی مطالبہ کر سکے، ہم سے پوچھ سکے کہ ہم نے ایسا کیوں کیا؟ کیونکہ ہم قادر و مختار ہیں، جو چاہتے ہیں کرتے ہیں، ہمارے کام میں کوئی دخل دینے والا اور دم مارنے والا نہیں۔ الغرض کسی بھی حال میں کوئی بھی فرد اللہ پاک سے بے خوف نہیں ہو سکتا، اس کی قدرت نے آدمی کو ہر طرف سے گھیرا ہوا ہے۔ اگلی آیت میں ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور بے شک ہم نے اولاد آدم کو عزت دی اور انہیں خشکی اور تری میں سوار کیا اور ان کو ستھری چیزوں سے رزق دیا اور انہیں اپنی بہت سی مخلوقات پر بہت سی برتری دی۔ ناظرین اکرام، یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ انسان کو عقل، علم، قوت گویائی، پاکیزہ صورت، معتدل قد و قامت عطا کیے گئے۔ جانوروں سے لے کر جہازوں تک کی سواریاں انسان کو دی گئیں، نیز اللہ پاک نے انہیں دنیا اور آخرت سنوارنے کی تدبیریں سکھائیں اور تمام چیزوں پر غلبہ عطا فرمایا، قوت تسخیر بخشی کہ آج انسان زمین
اور اس سے نیچے یوں ہی ہواؤں بلکہ چاند تک کو تسخیر کر چکا ہے اور مریخ تک کی معلومات حاصل کر چکا ہے۔ خشکی و تری میں انسان نے اپنی فتوحات کے جھنڈے گاڑ دیے ہیں۔ یہ چند ایک مثالیں، ورنہ اس کے علاوہ لاکھوں چیزیں اولاد آدم کو عطا فرما کر اللہ پاک نے اسے عزت دی ہے اور انسان کو بقیہ تمام مخلوقات سے افضل بنایا ہے۔ پھر اسی آیت میں فرمایا کہ ہم نے انہیں رزق دیا، یعنی لطیف اور خوش ذائقہ غذائیں دیں جو گوشت اور سبزیاں وغیرہ دونوں پر مشتمل ہیں، اور جنہیں لوگ خوب اچھی طرح پکا کر کھاتے ہیں۔ پکی ہوئی غذا کھانا بھی انسان کا خاصہ ہے، کیونکہ انسان کے علاوہ دوسرا کوئی حیوان پکی ہوئی غذا نہیں کھاتا ہے، تو یہ بھی ایک انسان کی عزت ہے۔ اور مزید فرمایا وَفَضَّلْنَاهُمْ، اور ہم نے انہیں فضیلت دی، یعنی اولاد آدم کو اپنی کثیر مخلوق پر فضیلت دی۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ یہاں اکثر سے کل مراد ہے، یعنی اللہ پاک نے انسان کو تمام مخلوقات پر فضیلت دی ہے، اور اکثر کا لفظ کل کے معنی میں بولا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہوا وَأَكْثَرُهُمْ كَاذِبُونَ وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا، ان آیات میں اکثر کل ہی کے معنی میں ہے، لہٰذا ملائکہ بھی اس آیت کے عموم میں داخل ہیں، اور انسانوں کے خاص افراد یعنی انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ فرشتوں کے خاص افراد سے افضل ہیں، اور نیک انسان عام فرشتوں سے افضل ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مومن اللہ پاک کے نزدیک فرشتوں سے زیادہ عزت رکھتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فرشتے اللہ پاک کی بندگی پر مجبور ہیں، کیونکہ ان کی فطرت یہ ہے، ان میں عقل تو ہے لیکن شہوت نہیں، اور جانوروں میں شہوت ہے لیکن عقل نہیں، جبکہ آدمی میں شہوت و عقل دونوں ہے۔ تو جس نے عقل کو شہوت پر غالب کیا وہ فرشتوں سے افضل ہے، اور جس نے شہوت کو عقل پر غالب کیا وہ جانوروں سے بدتر ہے۔ اگلی آیت میں ارشاد فرماتا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم فمن اوتی کتابہ بیمینہ فاولئک یقرؤون کتابہم ولا یظلمون فتیلا وَمَن كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ یاد کرو جس دن ہم ہر جماعت کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے، تو جسے اس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، تو وہ لوگ اپنا نامہ اعمال پڑھیں گے اور ان پر ایک دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا، اور جو اس زندگی میں اندھا ہوگا وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا اور وہ زیادہ گمراہ ہوگا۔ ناظرین اکرام، یہاں ارشاد فرمایا کہ یاد کرو جس دن ہم ہر جماعت کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے جس کی وہ دنیا میں پیروی کرتا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا اس سے مراد وہ پیشوا ہے جس کی دعوت پر دنیا میں لوگ چلے، خواہ اس نے حق کی دعوت دی ہو یا باطل کی۔ خلاصہ یہ ہے کہ ہر قوم اپنے سردار کے پاس جمع ہوگی جس کے حکم پر دنیا میں چلتی رہی، اور انہیں اسی کے نام سے پکارا جائے گا کہ اے فلاں کے پیروکار آ جاؤ، اور اسی کے ساتھ انہیں جمع کر دیا جائے گا۔ تو یہ بڑی ڈرنے والی بات ہے کہ ہم کس کی پیروی کر رہے ہیں، اور ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہم صالحین اور نیک لوگوں کو اپنا پیشوا بنائیں تاکہ قیامت میں ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں۔ پھر آگے فرمایا کہ نیک لوگ جو دنیا میں صاحب بصیرت تھے اور سیدھے راستے پر چلتے رہے، ان کا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا جائے، وہ اس میں اپنی نیکیاں لکھی ہوئی دیکھیں گے تو ذوق و شوق سے پڑھیں گے، اور جو بدبخت ہیں کفار ہیں ان کے نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے، اور وہ انہیں دیکھ کر شرمندہ ہوں گے اور دہشت سے پوری طرح پڑھنے پر قادر نہ ہوں گے۔ تو نیک لوگوں کے اعمال کے ثواب میں ادنا بھی کمی نہ کی جائے گی، اور یوں ہی کفار کی سزا میں بھی کمی نہ ہوگی۔ ہاں، گناہ گار مسلمانوں کی سزا میں کمی بھی ہوگی اور بہت بڑی تعداد کی معافی بھی ہوگی۔ پھر ارشاد فرمایا کہ جو دنیا کی زندگی میں ہدایت کا راستہ دیکھنے سے اندھا ہوگا وہ آخرت میں نجات کا راستہ دیکھنے سے بھی اندھا ہوگا، بلکہ قیامت میں وہ اور بھی زیادہ گمراہ ہوگا۔ اگلی آیت میں ارشاد فرماتا ہے وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور کفار تو چاہتے تھے کہ تمہیں اس وحی سے ہٹا دیں جو ہم نے تمہاری طرف بھیجی ہے، کہ تم ہمارے اوپر وحی سے ہٹ کر کوئی بات منسوب کر دو، اور اس وقت وہ آپ کو گہرا دوست بنا لیں۔ ناظرین اکرام، اس آیت کا پس منظر شان نزول یہ ہے کہ قبیلہ ثقیف کا ایک وفد، ایک گروپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر کہنے لگا کہ آپ
اگر 3 باتیں ہماری مان لیں تو ہم آپ کی بیعت کر لیں گے۔ ان میں سے ایک بات یہ تھی کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی طرف سے ہمیں ایسا اعزاز ملے جو دوسروں کو نہ ملا ہو، تاکہ ہم فخر کر سکیں۔ اور اس میں اگر آپ کو اندیشہ ہو کہ عرب کے دوسرے لوگ شکایت کریں گے تو آپ ان سے کہہ دیجئے گا کہ اللہ پاک کا حکم تھا ایسا، اس لیے میں نے ایسا کیا، یعنی معاذ اللہ آپ جھوٹ بول دیجئے گا اور اللہ پاک پر جھوٹ باندھ دیجئے گا معاذ اللہ۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور بتا دیا گیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت اور معاملات کی نگہبانی تو خود اللہ پاک فرماتا ہے۔ کیسے ممکن ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ پاک کی طرف کوئی غلط بات منسوب کریں؟ اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا إِذًا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور اگر ہم تمہیں ثابت قدم نہ رکھتے تو قریب تھا کہ تم ان کی طرف کچھ تھوڑا سا مائل ہو جاتے، اور اگر ایسا ہوتا تو ہم تمہیں دنیاوی زندگی میں دگنی سزا اور موت کے بعد دگنی سزا کا مزہ چکھاتے، پھر تم ہمارے مقابل اپنا کوئی مددگار نہ پاتے۔ ناظرین اکرام، اس آیت اور اس کے بعد والی آیت میں کفار کی بات کا رد اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت و شان اور معصومیت کا بیان فرمایا گیا کہ اللہ پاک کی خاص رحمت ہر وقت اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شامل حال رہتی ہے۔ چنانچہ فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر ہم تمہیں معصوم بنا کر ثابت قدم نہ رکھتے تو قریب تھا کہ تم ان کی طرف کچھ تھوڑا سا مائل ہو جاتے، لیکن ایسا نہ ہوا، بلکہ اللہ پاک نے آپ کو ثابت قدم رکھا۔ اور اگر بالفرض ایسا ہوتا کہ آپ ان کی طرف جھکتے تو ہم تمہیں دنیاوی زندگی میں دگنی سزا اور موت کے بعد دگنی سزا کا مزہ چکھاتے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مرتبہ دوسروں سے بلند تر ہے، اس لیے آپ سے پاکیزگی اور کردار میں عظمت کا تقاضا بھی دوسروں کی بنسبت زیادہ ہے۔ اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذًا لَا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور بے شک قریب تھا کہ وہ تمہیں اس سرزمین سے پھسلا دیں تاکہ تمہیں اس سے نکال دیں، اور اگر ایسا ہوتا تو وہ تمہارے پیچھے تھوڑی ہی مدت ٹھہرتے۔ ناظرین اکرام، اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ کفار نے آپس میں اتفاق کر کے چاہا کہ سب مل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سرزمین عرب سے باہر نکال دیں، لیکن اللہ پاک نے ان کا یہ ارادہ پورا نہ ہونے دیا۔ اس واقعے کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی اور فرما دیا گیا کہ ان لوگوں نے آپ کو یہاں سے نکالنے کا منصوبہ بنایا، مگر اللہ پاک نے ایسا نہ ہونے دیا، اور اگر بالفرض یہ آپ کو نکال دیتے تو آپ کے بعد یہ بھی جلد ہلاک کر دیے جاتے، کیونکہ نبی علیہ السلام کے تشریف لے جانے کے بعد عذاب الہی آ جاتا ہے۔ اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے سنت من قد ارسلنا قبلک من رسلنا وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ جیسے ہمارے ان رسولوں کا طریقہ رہا جنہیں ہم نے آپ سے پہلے بھیجا، اور تم ہمارے قانون میں کوئی تبدیلی نہ پاؤ گے۔ ناظرین اکرام، گزشتہ آیت میں فرمایا تھا کہ اگر بالفرض یہ آپ کو نکال دیتے تو آپ کے بعد یہ بھی جلد ہلاک کر دیے جاتے، کیونکہ نبی علیہ السلام کے تشریف لے جانے کے بعد عذاب الہی آ جاتا ہے۔ جیسے ہمارا ان رسولوں علیہم الصلاۃ والسلام کے بارے میں طریقہ رہا جنہیں ہم نے آپ سے پہلے بھیجا، کہ جس قوم نے انہیں ان کے وطن سے نکالا اور وہاں کوئی مسلمان باقی نہ رہا اور ان لوگوں کے ایمان لانے کی بھی کوئی امید نہ رہی، تو ہم نے اس قوم کو ہلاک کر دیا، اور تم ہمارے اس قانون میں کوئی تبدیلی نہ پاؤ گے۔ اہل مکہ کی بچت کی وجہ یہ رہی کہ وہاں مسلمان بھی باقی رہے اور وہاں خانہ کعبہ تھا، اسی لیے اس علاقے کو بہرحال اسلامی حدود میں آنا تھا، اور وہاں کے لوگوں کے بارے میں ایمان کی امید قوی بھی تھی اور موجود بھی تھی۔ اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے اقم الصلاة لدلوک الشمس الى غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ نماز قائم رکھو سورج ڈھلنے سے رات کے اندھیرے تک، اور صبح کا قرآن، بے شک صبح کے قرآن میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ اس آیت میں فرمایا کہ نماز قائم رکھو سورج ڈھلنے سے رات کے اندھیرے تک۔ اس دورانی میں 4 نمازیں آ گئیں، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، کیونکہ یہ چاروں نمازیں سورج ڈھلنے سے رات گئے تک پڑھی جاتی ہیں۔ مزید فرمایا کہ صبح کا قرآن قائم رکھو، اس سے نماز فجر مراد ہے،
اور اس کو قرآن اس لیے فرمایا گیا کہ قرات ایک رکن ہے، اور عربی کا ایک عام قاعدہ ہے کہ ایک جز بول کر بعض اوقات پورا کل مراد ہوتا ہے، جیسا کہ خود قرآن کریم میں ہی یہ قاعدہ کئی جگہ موجود ہے، جیسے نماز کو رکوع و سجود سے بھی تعبیر کیا گیا۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ قرات نماز کا رکن ہے۔ فجر کی نماز کی فضیلت میں فرمایا کہ بے شک صبح کے قرآن میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں، یعنی نماز فجر میں رات کے فرشتے بھی موجود ہوتے ہیں اور دن کے فرشتے بھی آ جاتے ہیں۔ چنانچہ حدیث مبارک میں حضور علیہ الصلوۃ نے ارشاد فرمایا، با جماعت نماز کو تمہارے تنہا کی نماز پر 25 درجے فضیلت حاصل ہے، اور فجر کی نماز میں رات اور دن کے فرشتے جمع ہوتے ہیں۔ پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر تم چاہو تو یہ پڑھ لو، ان قرآن الفجر کان مشہودا، بے شک صبح کے قرآن میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن پاک سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زندگی رہی تو اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔